یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے عقیدہ پیش کیا ہے نا، اس کی ایک ترتیب ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یوں سمجھیے، میں یوں سمجھتا ہوں کہ مجھے ٹھوکروں سے ہے پتہ چلا، مجھے ٹھوکروں سے ہے پتہ چلا کہ میرا ہاتھ ہے کسی کے ہاتھ. جب کہ میں ان باتوں سے سلسلے رکھتا ہوں نا، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ہاتھ ہے کسی کے ہاتھ. بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں. جب ہاتھ کی بات ہوگی تو پھر کسی کا ہاتھ کہاں تک جائے گا، تو پھر ہی بات بنے گی نا. تو یہ وسیلے سے تم کہاں تک بھاگ جاؤ گے؟ تم بھاگ نہیں سکتے. جس کو تم نے سب سے بڑی صورت اور جس کے لیے سورہ اخلاص اور قرآن مجید فرقان حمید کی توحید کی سب سے بڑی صورت یہی ہے. شب و روز نماز بھی پڑھی، شب و روز روزے بھی رکھے، حج پر بھی گئے، لیکن ایک بار بھی یہ جستجو نہیں کہ ہم سے کوئی بات کر لے. ہمیں کہتے کہ میں ایک ہوں. اللہ الصمد جس کو کہتے ہیں، قل هو اللہ احد جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ مانتے ہیں، اس نے کبھی ہم سے گفتگو کی ہے؟ کہاں تک وسیلے سے بات؟ اس نے تو کبھی ہم سے پوچھا ہی نہیں. ایک بار ہی زندگی میں کبھی کہہ دے، کان میں کہہ دے، پردے میں کہہ دے کہ میں ایک ہوں. وہ تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ کون ہو ورثہ ہوا. آپ قرآن سر پر رکھ کر بتائیں کہ یہ کون ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ تو کہتا ہے. کون ہے وہ کون جس سے کہہ رہا ہے کہ کل ہو اللہ ہوا. کہ محبوب فرما دیجیے، کیا کیجیے کہ اللہ ایک. وہ تو ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو اس کے وسیلے سے یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں ایک ہوں. اس نے تو اس وسیلے سے بتایا کہ میں ایک ہوں، اور ہر کام اس کے وسیلے سے کرتا ہے. میں اب دیر نہیں کرنا چاہتا، جمعہ کے دن بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کسی کام میں کمی نہیں رکھی، تسلیہ کروا دی. میں نے یہ کہا کہ اس میں اگر تم نے توبہ بھی کرنی ہو نا، تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ کا کس کے پاس آؤ. اس نے کہا کہ میں نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی. اللہ کہتا مجھے نہ ڈھونڈتے پھرنا، آتی اور رسول ہی میری اطاعت ہے. جب اس کو دیکھ لو گے تو مجھ سے بات بن جائے گی. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کیسے ہو، تو بھئی نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، نیت باندھ رہے یا چھوڑ دے، جو بھی آپ کی مرضی. کہ آپ نے سبحانک اللہ پڑھی، اس کے بعد الحمد شریف پڑھی، اس کے بعد کوئی سورت ملائی، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کھڑے رہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہا، اور پھر کہا سجدے میں کھڑے رہے. کیا یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد نماز ہو جائے گی؟ بھئی پڑھا تو وہی کچھ ہے نا، لیکن کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس نے کہا کہ جیسا میرا محبوب کرتا ہے ویسے ہی کرو گے تو ہمارے ساتھ تعلق ہے، ورنہ میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں. نماز تو اس کی ہے، قرآن اس کا ہے، سورۃ فاتحہ اس کی ہے، لیکن وہ نہیں مانتا. اس نے کہا میں نے تم سے محبت کرنی ہے، بت پرستی چھوڑ دی ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر میں تیرے ساتھ وابستہ ہو گیا ہوں. اس نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ. پھر اس سے کہہ دو، یہ جو محبت کے دعوے کر رہے ہیں نا، ان سے کہہ دو یہ قل ہی تو اپنی ایمانداری سے بتاؤ کہ وہی تاجدار مدینہ ہے، جس کی اطاعت اور اتباع ہی تو دین ہے. اب اس کو ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس نے کہا فاتبعونی. اچھا تابعداری کریں تو چلو اللہ کے لیے ہم کو محبت ہم کرنے لگ جائیں گے. اس نے کہا اب تم کو محبت کی ضرورت نہیں ہے، یحببکم اللہ. اللہ تم سے خود محبت کرے گا جب تم اس کے ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت سے لکھا کہ کی محمد سے وفا کو. اس نے یہ نہیں کہا کہ ایسے جیسے تم نے نماز پڑھی تھی،
جیسے اس نے روز وفا کو سمجھنا چاہیے کہ وفا ہوتی کیا ہے، کہ محمد سے وفا کرنے کو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، تو کون سی جنت تلاش کر رہا ہے، اگر تو اس کا ہو جائے تو پھر یوں سمجھ کہ میں تیرا ہی تیرا ہوں، یہ جنت اور دوزخ کے بیٹے ہیں۔ یہ بات ہے اس آستانے سے وابستگی کی۔ جو لوگ اس وابستگی میں وابستہ ہیں، جن کو نسبت حاصل ہے، ان کی نسبت وہ اپنے شجرے ذرا روحانی طور پر بھی دیکھ لیں، وہ قادری ہو، سوربردی ہو، چشتی ہو، تو وہ اپنا شجرہ دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ شہنشاہ ولایت کون ہے۔ اگر ولایت کے دعوے کرتے ہو تو پھر پہلے شہنشاہ ولایت کو تو مانو نا، لیکن عجیب دور ہے نا، دور حاضر میں تو میں عجیب دیکھتا ہوں، یہ تعریف کر دیں، یہاں بھی ایک شعر پڑھا ہے، شعر پہ بھی بڑی تنقیدیں ہوئی، وہ بھی ایک شعر پڑھ کر گئے، ان کا بھی بڑی تنقیدیں، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ان کو ان کے اندر سے کیسے پتہ چل جاتا ہے، کوئی ٹاک مار کر دیتے ہیں، کوئی جو کسی کے رافضیت اور شیعیت کے فرق پہ لگا دینا، کوئی نہیں پوچھتا اس کے کو کہ یار تمہارے پاس کیا کہیں کے لیے ہے سنیت کا، کیا تمہارے پاس؟ ہمارے پاس کوئی نہیں، ہمارے پاس تو ایک ہی، ہم نے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، چشتی ہے، آپ بھی چشتی ہیں، تو اس چشتی نے کہا کہ شاہ تو حسین بادشاہ، کون سے دین کی باتیں کرتے ہیں یار، کون سے سنیت یہ کرتے ہو، اور جس نے ساری سنیت اس ہندوستان میں بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دین اب تو حسین دین فنا۔ اب بتائیں ہم کیا کرتے ہیں، ان کی بات مانیں، جن کے مدرسوں کو بنے ہوئے ابھی 150 سال ہوا ہے، کسی کو 100 سال ہوا ہے، انہوں نے سنیت کا کریٹیریا بنایا ہوا ہے۔ یہ کون سا تماشا ہے، جس گھر سے اس ہندوستان کو اسلام ملا ہے اس کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی، جس کے سلسلے سے ہم وابستہ ہیں۔ ہم کو ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہماری روحانی وابستگی ہے وہ کیا کہتی ہے، اور یہی افسوس ہے کہ پیران اعظام بھی جو ہے نا وہ اپنے مریدین کی تلقین نہیں کرتے، ان کی رہبری نہیں کرتے، ان کی رہنمائی نہیں کرتے، ہم کب صحابہ کرام کی کوئی نہیں کرتے۔ خدا کی قسم وہی ہے، ترتیب خلافت ہوتی ہے، ایک نمبر پہ حضرت ہوتے ہیں لوگ، دوسرے خلیفہ آتے ہیں، عمر فاروق ہیں، تیسرے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی۔ یہ تو خلافت کی ترتیب ہے، ولایت کی ترتیب تو نہیں، اس نے کہا کہ یہ ولایت کی ترتیب ہے، یہ خلافت کی ترتیب ہے، جس نظام دنیا ہے میں ابھرنا نہیں چاہتا۔ ویسے ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ علی کو بننا چاہیے، اگر وہ بناتے بھی تو نہیں بننا چاہیے تھا، علی جانتا ہے سب۔ پوچھا نا کہ یار اس یوجبے میں، اس لڑائی میں، اس جنگ میں علی نے بہت تھوڑے آدمی کو مارا ہے، شکایت کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے سے آ جاتا ہے، پوچھا بھی آج تم نے لڑائی کی اور آدمی بہت تھوڑے سے مارے، تو حضرت علی نے فرمایا آج میں دیکھ رہا تھا کہ جس کی نسل میں بھی مسلمان آیا میں نے، وہ تو نسلیں دیکھ لیتا ہے، نسلیں دیکھ لیتا کہ اس کی نسل میں مسلمان ہے تو نہیں مارتے۔ اب علی اگر یہ پڑھتے تو اس دن بھی جیسا کہ یہ اشعار پڑھتے ہیں نا کہ حضرت ابو طالب نے اسلام کو لے حضور کے لیے قربانیاں پیش کی، علی نے بھی اسلام کو خلافت نہ لے کر بچایا، کیونکہ اگر میں خلیفہ بن گیا تو یہ تو ابھی کام شروع ہو جانا ہے۔ بھائی اسلام ایسا دین کو بچایا کہ میں خلافت پہ آ گیا، کسی کا چاچا مار دیا، کسی کا والد مار دیا، کسی کا ابا مار دیا، وہ مجھے خلیفہ قبول کرے گا، اور پھر اگر آ ہی گیا تو پھر نہیں قبول کیا، پھر بھی نہیں قبول کیا، اتنے سالوں کے بعد بھی ہے، لیکن مجبوراً ہے۔ تو لہذا ان تاریخی اعتبار سے جیسا کہ آدم صاحب نے بہت اچھی باتیں آج کرتی، میرا دل خوش ہے کہ انہوں نے جو میں نے تبلیغ کرنی تھی وہ کیتا، انہوں نے بیان کر دیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اب اپنی طرف آتے ہیں کہ جنہوں نے اس عقیدے کے پروان چلایا ہے نا، ان کے درباروں پہ آنا تو لوگ شرک اور بدعت لے کیا کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے، اس قوم کا یہ حال اب یہ کر دیا، تو ایک ڈیرے پہ بیعت ہو رہی تھی، تو ایک کوئی ڈرامہ چل رہا تھا، مجھے یاد نہیں اس کا نام تھا،
تو بات چل رہی تھی کہ اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ روئے جب وہ ختم ہوا ڈرامہ بدل کے آتا تھا. ایک پارٹی مخالف تھی وہ گالیاں بتا رہی تھی میرے پاس پتلی تم ہو. لوگ رو رہے تھے اور وہ ایک پارٹی اس کی مخالف تھی اور دوسری. میں نے کہا یار ہوا کیا بہت. لیکن میں نے وہاں ایک جملہ کہا کہ افسوس ہے اس قوم پر کہ اگر تو ڈراموں پہ روئے تو کوئی پابندی نہیں ہے, اگر نواسہ رسول پہ روئے تو پابندیاں ہیں. کیوں روتے؟ اس لیے کہ تم ڈراموں پہ رو سکتے ہو, اپنے ایمان کے لیے نہیں رو سکتے. اور بات ہی رونے سے بنتی ہے. بتائیں جب تک وہ آدمی روئے نا اس وقت تک اس کی تلافی ہو سکتی. یار کھانے کپڑے میں جا کر کیا کرتے, کیوں روتے ہو؟ نہ رو رو کر خلاف پکڑ پکڑ کر رو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی میں آج بہت مجھے روزہ آیا کس بات پہ؟ بس غلاف کعبہ پکڑ کر. اور جنہوں نے اس غلاف کعبہ کے لیے جانیں دے دی ہے ان کے لیے بھی کبھی یاد کر لیا, ان کے نام کی محبت بھی کبھی اپنے. اب افسوس یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. ہمارے پاس کراچی میں تو بچ کے رہو میرے دوست. کوئی بھی بس کوئی بھی یزید کسی وقت وہ ناموں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا تخیل کیا ہے. چھوٹے لوگوں کو دس رہے ہیں, صحابیت کے نام کے بورڈ لگائے ہوئے ہیں اور بات اندر سے کچھ اور ہوتی ہے. مہربانی کریں آپ بھی خیال رکھیں. اب ہم پچھلے پر بدعت کے فتوے اس لیے لگتے ہیں کہ جو اس داستانوں سے وابستہ ہوگا اس کے عقیدے یہی ہوں گے جو آپ کے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میرے انشاءاللہ 95% دوست جو ہے نا ان کے عقیدے بالکل درست ہے. انشاءاللہ گستاخیاں بھی نہیں کرتے اور محبت کی بھی انتہا کرتے. تو بات یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے عقل حقیقی اور ایک ہوتی ہے مجازی. حقیقی عقل یہ کہتی ہے کہ بیٹا خدا دیتا ہے اور مجازی یہ کہتی ہے کہ ماں پیدا کرتی ہے. عقل حقیقی یہ کہتی ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے, مجازی یہ کہتی ہے کہ بادل برساتے ہیں. ایسا ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ شفا ہے وہ اللہ دیتا ہے. یہی ہے بھائی اس مجاز کو اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک طریقہ وضع کیا ہوا ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں, اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ یہ کعبہ کی طرف ہمارا سجدہ ہے تو نماز ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. کعبے کو تو سجدہ ہوتا ہی نہیں, سجدہ تو خدا کو ہوتا ہے لیکن منہ طرف ہوتا ہے اس طرف سجدہ. اگر ہماری نیت یہ ہو جائے کہ ہم نے کعبے کو سجدے کرنے تو پھر عبادت تو نہیں ہوگی نا. تو عبادت تو اسی وقت ہوگی جب ہم سجدہ خدا کو کریں گے, منہ طرف اس کی طرف کریں گے جس طرف میرے آقا نے تعین کر دیا ہے, جس کعبے کو پھیر دیا ہے. تو لہذا اللہ کریم نے ان آستانوں سے اپنی طریقہ تو کریں گے نا اللہ کریم اپنے حقیقت کو مجاز میں بدلنے کا کہ بارش برسانی ہے تو بادل لانے ہیں. عنایات اسی کی ہے لیکن ذریعہ ان کا ہے. دیتا وہی ہے سب کچھ لیکن ذریعہ ان کا ہے, وہ رکھتا ہے ان کے ذریعے سے. یہ تمام کی تمام جو عنایات ہیں میری ان کی طرف سے ہے, کیونکہ جس سے وہ کہہ رہا ہے نا کہ کل جو اس کا ہو جاتا ہے اللہ کریم اس کا ہو جاتا ہے. تو لہذا یہ ہستیاں جو ہے نا یہ ان کی ہو گئی, یہ ان سے وابستہ ہو گئی, ہمارے تعلق اور واسطے ان سے ہو گئے ہیں کہ دنیاوی چیزیں ملتی رہتی. خدا کرے کہ جناب عقیدہ درست رہے, جاتے ہوئے ایمان درست ہو اور خاتمہ بالایمان ہو اور ان کی شفاعت نصیب ہو جائے. جی عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, جانے کیا نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود قرآن مان لیا تم نے نبی کی زبان سے, حدیث مان لی تم نے نبی کی زبان سے, لیکن نبی نے اگر یہ کہہ دیا ہے نا اس کے لیے کتنی توجیحات ہیں, بس عجیب سے عجیب ہے. یہ بھی تو اسی نے کہا ہے نا کہ الحسن والحسین سید
बाबुल आले जन्नत, जन्नत के जवानों के सरदार है। जन्नत के वारसों से अदावत के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग, और दुआ भी नहीं मांग रहे कि आप जन्नत में चले जाए और उनके वारसों से लड़ाई लीजिए। अल्लाह करीम आपको बड़ी तरक्कियाँ अता फरमाए। मेरे दोस्तों ने माशाल्लाह बहुत सारे, अभी हम फ्लाइट के अंदर ही जा रहे हैं, जुम्मतुल मुबारक भी है, इंशाअल्लाह ताला दोस्त अहबाब से 5-7 मिनट का टाइम देंगे, वज़ू कर लेंगे। जिन जिन दोस्तों ने भी माशाल्लाह वज़ू किया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। हमारे दोस्त ने तबरकात बहुत दे रहे हैं, उन्होंने नहीं मुझे कहा, मैं बता रहा हूँ आपको, तबरकात बहुत दे रहे हैं। कि पहले तो आप कल आए थे जूस सरगोदी की तरफ से गर्मी में शिद्दत में दिया गया, और फिर सुबह हुई तो तुफैलाबाद की तरफ से जनाब कोई दूध की सबील लगा दी, और उन्होंने वो पूरा कर दिया काम। जब लोग अंदर आ गए उन्होंने या फिर हमें इजाज़त है, और अगर कहें तो मैं हाँ चलाते हैं, आप ठंडा दूध भी पिलाया। अब इनके ये बोरियाँ पड़ी हुई सामने मैंने देखी हैं, इसमें ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की सुन्नत अदा करता है, क्योंकि सरदार अहमद सरदार बहुत हो गया, मरहूम का अकीदा बहुत ज़बरदस्त था, हमारे पास कई साल पढ़ा उन्होंने पीर साहब की लाइफ जिंदगी में भी। तो उसने एक शेर कहा था कि चंडे चुलने में तेरे हशर तोड़ी, चंडे चुलने में तेरे हशर तोड़ी, मोर गंज शकर फरीद ने लाई बनाई। तो लिहाजा ये है कि उनकी आशीर्वाद है, पीर साहब की एक सिलसिला है, मैंने उसको आज़मा कर भी देखा है कि जब भी उनको पैगाम दिया उन्होंने बेबहा मुश्किलों से निकाल लिए। तो ये शक्कर देंगे पुरियों में। अच्छा जी, अच्छा एक हमारे तक शुमरा से दोस्त आए, उन्होंने कहा कि हमने 5 खजूर के पैकेट बनाए हैं कि जब ये लंगर शरीफ खा लेना उसके बाद कोई मीठी खीर खाए। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि इन चीजों को तबाह बर्बाद कैसे करना है, ये आपका फैसला होगा। किस तरह आपने खर्चातानी करनी है, किस तरह उस शक्कर को खिलाना है, किस तरह उस खजूरों को गाड़ियों में फेंकना है, ये मेरे बस की बात है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं रख रहा। मेरे दोस्त जहाँ तक उनसे हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं। 1-2 साल ये परेशान रहे, हमें तो बताया नहीं कि जूस कैसे तकसीम करते हैं, जहाँ हमें मिलता ही था हम तो अंदर चादर को नहीं करते रहते, जूस खत्म कर देते, पता चलता कि जूस तकसीम क्या था। हमने कहा कि फिर वो वही बात है ना कि हमारी मुरीदी करो, हमने कहा ये साइड तकसीम करो, एक एक करके बाहर निकालो। ये हमारे गाँव वालों ने हमें असूल बताया, ये ऐसे तो काम खराब हो जाएगा, ये जेबों में डाल देते हैं, 2 इधर से पकड़ लेते, तुम्हें कौन सा पूछेगा। अच्छा बहुत खुश है आप 2 साल के अच्छे तरीके से तकसीम हो रहा है। तो अब मुझे तो पता नहीं है इन्होंने कैसे तकसीम करना है। अब मिनरल वाटर की बोतलें फेंक रहे थे, यानी इनकी मोहब्बतें तो ये है ना कि दरबार आलिया पे आने वाला कोई शख्स किसी काम से पीछे न रह जाए। मिठाई के लंगर को हमने बंद कर दिए हैं क्योंकि उसका तो गोहा बना दिया आप। मिठाई के बुरे हाल किए है ना वो हमको पता है, तो ज़्यादा तबर्क तो ले ही लेते हैं, इंशाल्लाह चलता रहता है, उनको ड्यूटी लगाई। हाँ तो वो दे देते हैं उनसे, वहाँ से आप ले लेते हैं। बहरहाल इस दफ़ा कोशिश कर रहे थे कि डब्बे जो है ना पैक कर दिए जाए और हर आदमी को 1-1 डब्बा देते जाए वहाँ से। चलो कोशिश करेंगे आइंदा साल। मेरी इंतज़ामिया आपके सामने है कि रात पंडाल जो था वो बिल्कुल साफ था, मेरे कहने पर किया उन्होंने कि आइए देखने तो दो ना क्या कुछ बन गया। तो फिर उन्होंने सुबह 3 बजे मैं भी जा रहा था जब ये ड्यूटी लगा रहे थे, इंतज़ामिया की लंगर इंतज़ामिया की लंगर में ये हमारे बच्चे बेटे काम करते हैं, हमारे दोस्त मेहमान काम करते हैं, खिलाने में भी वो काम करते हैं। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो मुकामी बात होती है ना उस जैसी बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मैं मशहूर अपने गाँव के मुकामी लोगों का है जो तावन इतना कर रहे हैं, और इस साल तो इतना तावन किया है कि घर में 3, 4, 5 होते थे अफराद, किसी आदमी ने नहीं कहा जी भेज दे जितने आपको देता है। 20 अफराद उन्होंने अपने घर के कमरे खाली करा के कहा। इससे बड़ी और क्या याद बात हो सकती है।
یہ بیبیاں، یہ بچیاں، یہ بیٹیاں، یہ بھائی، یہ میرے دوست احباب فضلاء سب لوگ بھی ہیں، کوئی زیادہ مجھ سے بزرگ بھی ہیں، تو سب لوگوں نے اتنا تعاون کیا ہے کہ میں اپنے گاؤں کا بلدی طور پر مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ وہ میری طرف سے تو یہ لنگر کا جو کام ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ بیچارے پتہ نہیں کتنے دھکے کھاتے ہوں گے، اگر ان کا شوق ہوگا تو بہرحال میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ بہت بہت اچھے آدمی ہیں، کبھی کسی بیٹھنے والے نے ہمیں کوئی بات نہیں کہی، کبھی کسی نے اس طرح کہا کہ جا کے تو آرام نہیں آیا کہ ہماری کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا ہمارا کوئی معاملہ ہے۔ آپ بھی مہربانی کر کے ایسے لوگوں سے بچ کر بھی رہے۔ کل بھی کسی نہ کسی نے کام پا دیا، جیب قطر گئی ہوگی کسی کی، تمہارے سامنے تو بہت شور مچایا، لیکن آپ خیال نہیں رکھتے۔ آپ جب آئے نا چادر پوشی پہ تو اپنے کچھ پیسے جو ہے نا وہ اپنے بیگ میں رکھ کر آئے، بیٹر کو تالا لگا کر آئے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تو چور کرتے ہیں پھر تو سبھی مہاجن میں نماز پڑھنے تو نہیں آتے نا، کہیں کوئی جوتے اٹھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں نا، ایسے ہی درباروں پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں عطا فرمائے اور مہربانیاں عطا فرمائے۔ ہمارے گاؤں میں تو تقریباً 8 گھنٹہ رہتا ہے، تو اب تھوڑی دیر میں ہی آپ 10-15 منٹ میں ہی یہ کام کریں گے اور پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ بھائی برکات لے آئے۔